اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے ان الفاظ پہ غور کریں، تفصیل سے بات پھر کریں گے۔ ایک یہ کہ یہ جملہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ایک یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جملہ یہ استعمال کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا ہے، اور نبی کا کام واعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ بنیادی ہے۔ پیغمبر کا بنیادی کام ہے بلغ، قم فانذر، ادعو الی سبیل ربک۔ ظاہر ہے یہی کام عالم کا بھی ہے، اس لیے علماء کا واعظ، مبلغ، داعی، خطیب، مقرر ہونا از حد ضروری ہے۔ ہمارے ہاں واعظ کا معنی جو معروف ہے وہ غلط ہو گیا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں خطیب اور مقرر کا ایک مفہوم غلط چل پڑا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سریلا ہو، جوشیلا ہو، اور اللہ معاف فرمائے بس پیشہ ور ہو۔ خطابت اور واعظ کا معنی ہرگز یہ نہیں۔ واعظ اور خطیب اور مبلغ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی ہیں، وہ باتیں امت تک پہنچائے، وہ دین آگے پھیلائیں، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ عالم کی ذمہ ہے کہ وہ داعی اور مبلغ بن کر دین کا کام کرے۔